یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، الحمدللہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس سے بہتر بلندتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ٹھیک ہے، ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر، ٹھیک ہے صحیح کرنی چاہیے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے، درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ خلقت طاہرہ پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کے ہم اہل ولا پر مسلسل احسان ہیں کہ اس نے ہماری قلوب کو ذکر آل محمد کے ساتھ، محبت آل محمد کے ساتھ منور کیا ہے، اور اس محبت و مودت کے بعد یہ توفیق عطا کی ہے کہ اس ذکر کو کر بھی سکیں اور اس میں شرکت بھی کر سکیں۔ واقعاً قبلہ قربان صاحب کی طرف سے یہ انعقاد بارگاہ آل محمد اور ذکر آل محمد کے لیے یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ ہم مل کر قبلہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اس ذکر کے صدقے میں کہ جو انہوں نے یہاں پر برگزار کیا ہے، خدا اپنی خصوصی رحمتوں اور کرامتوں سے اس گھر کو آباد کرے، اور جو فرزند آغا کے ہوئے ہیں وہ اپنے قلب میں آل محمد کی محبت اور اپنے فکر کو علوم آل محمد سے مزین اور اپنے اعمال کو اطاعت خدا و آل محمد اور اطاعت والدین کے ساتھ مزین کریں۔ آپ ایک بار صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ اللہ
محمد وآل محمد۔ روز صداقت ہے اور اس مناسبت سے آپ تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ روز کہ جس روز اسلام کی صداقت برملا ہوئی، ظاہری اعتبار سے اسلام عروج پر پہنچ چکا تھا، چاہے وہ علمی میدان ہو یا میدان پیکار ہو یا جنگ ہو، اسلام اپنی تمام شعبوں میں سرفراز ہو چکا تھا۔ یہ روز وہ روز تھا کہ جس دن یہ معین ہونا تھا کہ اسلام فقط ظاہری طور پر ہی نہیں، کہ جیسے بعض خدشات ذہن میں رونما ہوتے بھی ہیں کہ تلوار کے زور پر یا کسی اور وجوہات سے، اسلام فقط ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس دن یہ بھی برملا ہو گیا کہ جیسے اسلام ظاہری طور پر برملا ہے، اسی طریقے سے اسلام معنوی طور پر بھی برہم ہے، کیونکہ مباہلے کا تعلق ظاہریات سے نہیں ہے، مباہلے کا تعلق ان آنکھوں کے شہودات سے نہیں ہے، مباہلے کا تعلق معنویات اور قلب سے ہے، کہ جس کی جتنی معنویت مستحکم ہے، جس کا جتنا قلبی ربط اپنے پروردگار کے ساتھ مستحکم ہے، وہ سرفراز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر، اللہ صلی علی محمد۔ اور ان ایام میں آپ بزرگان اہل علم اہل فضل مختلف مقامات پر اسی مباہلہ کے حوالے سے بزرگان کے بیانات سے مستفیض ہوتے رہے ہوں گے۔ یقیناً میں بھی کچھ باتیں انہی آیات کے ذیل میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فمن حاجک فیہ، آپ ہیں میرے ساتھ آپ احباب، توجہات کا طالب ہوں آپ احباب، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب آپ کے پاس جو العلم آ چکا ہے، اس کے آنے کے بعد جو بھی آپ سے احتجاج کرے، فیہ اس مسئلے میں آنے کے بعد، علم آنے کے بعد جو بھی آپ سے احتجاج کرے تو فَقُلْ تَعَالَوْا، اس کا جواب آپ اس طریقے سے دیں کہ میدان برپا ہو چکے ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، باتیں ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں پر بات تلواروں کی نہیں ہے، اب یہاں پر بات علمی فصاحت و بلاغتوں کی نہیں ہے، اب یہاں پر بات کسی زیادہ بولنے والے خطیب کی نہیں ہے، اب یہاں پر بات ان قوت بازوؤں کی نہیں ہے، اب بات کچھ اس سے بڑھ کر ہم آگے جاتے ہیں کہ اگر یہ تمام تر مراحل آپ طے کر چکے ہیں تو فَقُلْ، اب ان کو بولیے کہ اب آپ آ جائیے۔ ایک یہ قل پر فا اور دوسرا فمن حاجک پر فا، میرے ساتھ ہیں نا آپ احباب؟ یہ بس صرف ان دو فا کے حوالے سے آپ کی خدمات میں کچھ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ فمن حاجک فَقُلْ تَعَالَوْا، کہ آپ میرے اساتذ بزرگان تشریف فرما ہیں، یہ جو فا ہے تفریح ہے، نتیجہ ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ کلام اگر یہاں پر ہے تو یہیں کا ہی ہے، نہیں ہے، یہاں پر مرتبط اس سے ماقبل سے ہے، جہاں پر بھی اس قسم کی فا آ جائے تو کلام وہاں پر ہے لیکن وہاں کا نہیں ہے، یہ مرتبط ہے کلام اپنے ماقبل سے، یہ مرتبط ہے کلام اپنے پہلے والی آیات سے۔ فمن حاجک، اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ محاجہ کرے، کس کے بعد؟ آپ بزرگان ہیں، اہل منبر بھی ہیں،
اس زاویے سے ذرا اس جملے کو سماعت فرمائیے گا کہ وہ آیات فضائل، وہ آیات کے جن میں معراج فضائل بیان ہوئے ہیں، کبھی فرصت نکال کے ہم ان آیات سے ما قبل کی جو آیات ہے اور اس آیت سے ما بعد جو آیت ہے، مجموعی طور پر اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو واقعاً وہ فقط ایک آیت نہیں بلکہ یہ مجموعہ کمال فضائل ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ آیت موجود ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، آیہ مباہلہ کے حوالے سے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ چلے جائیں، دو آیات اس سے پہلے آپ چلے جائیں، کمال معرفت ان آیات میں ہے کہ ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اتنے اصحاب اور اتنی ازواج اور اتنے اپنے بیٹے کہلانے والوں کے باوجود بھی فقط ان کو ہی کیوں لے کے گئے تھے۔ ان آیات کا آپ مطالعہ فرمائیے، نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اصلا جب ہم ان آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں یہ ذہن میں سوال پیدا ہونا ہی بیکار ہے کہ علی کو کیوں لے گئے، اسے کیوں نہیں لے گئے، پیدا ہونا ہی بیکار ہے کہ فاطمہ کو لے کے اسے کیوں نہیں لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے ان کو کیوں نہیں لے کے گئے، نہیں، اس کے بعد سوال پیدا ہی نہیں ہوگا جب ہم ان آیات کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ فمن حاجک، اس کے بعد اگر کوئی آپ سے محاوجہ کرے، کس کے بعد؟ ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد یہ نوبت آ گئی کہ اب تلوار نہیں چلے گی، اب علمی مقابلہ نہیں ہوگا، اب اس کو بولو، ان کو مخاطب کر کے یہ کہو کہ تم میں اور ہم میں سے کون ہے وہ کہ جس کا رابطہ اس سے قوی ہے۔ اگر میں الفاظ کو تبدیل کر کے جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، آؤ میدان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں مباہلہ کرتے ہیں، نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا کہ ہم میں اور تم میں سے کون ہے کہ جس کے منہ میں لسان اللہ موجود ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کون ہے کہ جو لسان اللہ سے کلام کرتا ہے، کون ہے کہ جو ارادہ مشیت خداوندی سے کلام کرتا ہے، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ فمن حاجک، یہ فا کے پہلے کیا ہے؟ بات کس حوالے سے تھی؟ جناب عیسیٰ کے حوالے سے۔ یہ جو آئے تھے، وفد آیا تھا نجران سے، بات جناب عیسیٰ کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ آپ کس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں؟ کہا میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ کیا ہے دین اسلام؟ یہ ہے دین اسلام، خدا ایک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں میرے خیالات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کا بھیجا ہوا تھا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا، یا تو خود تھا، یا بیٹا تھا، یا ان تین خداؤں میں سے ہے۔ میرے ساتھ آپ ہے بابا، یہ باتیں چل رہی تھی۔ کہا آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا یا اللہ خود تھا؟ کہا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، ان کے باپ نہیں تھے، وہ ایسے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہاں پر یہ جو روایت ہے وہ میں آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے، تو یہاں پر خاموشی اختیار کی۔ جیسے ہی خاموشی اختیار کی، وہاں سے ایک تحق آیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد ان کو کہہ دیجئے کہ اگر ان کا باپ نہیں تھا تو یہ خدا ہے، تو جن کے نہ باپ، جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو وہ کیا ٹھہرے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا ان کے باپ نہیں تھے اس لیے وہ خدا ہے؟ کہا اگر جناب عیسیٰ چونکہ باپ نہیں تھا اس لیے خدا ہے، تو جناب آدم کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ ان کا باپ تھا؟ جیسے یہ روایت ہے، یعنی روایت ترجمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جیسے ہی سنا یہاں پر وہ خاموش ہو گئے، اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں پائے۔ اب قرآن عکاسی کر رہا ہے، خاموش ہوئے تھے، تسلیم نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاموشی اور تسلیم میں بہت فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی مصلحتوں کی بنیاد پر میری زبان نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ مصلحتوں کی بنیاد پر میرا سر جھک جائے، لیکن خاموشی ایک اور چیز ہے، تسلیم ایک اور چیز ہوتی ہے۔ بس ایک جملے کے ذریعے ذرا آپ کے مزاجوں کو بحال کرتا چلوں، خاموشی ایک اور چیز ہے،
تسلیم ایک اور چیز ہے. خاموشی اور تسلیم میں فرق یہ ہے کہ جب وہ کنڈیشن اور وہ صورتحال جس کی وجہ سے خاموشی ہوئی تھی اگر وہ ہٹ جائے تو زبان بولنا شروع کر دیتی ہے, لیکن جہاں پر تسلیم ہوتا ہے وہاں صورتحال کوئی بھی ہو سر ہمیشہ جھکا ہوتا ہے. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تسلیم نہیں تھے, خاموش تھے. اب چونکہ تسلیم نہیں تھے تو یہ جو فا ہے اس کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا. فا کو کہ اس سے پہلے ہوا کیا, جناب عیسیٰ کی بات کو ہم نے آپ تک کس طرح پہنچایا ہے. یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت سے پہلے کی 3 آیات ہیں. 61 نمبر آیت آیت مباہلہ ہے, اس سے پہلے کی 3 آیات کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. اے میرے حبیب یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر آیات اور ذکر حکیم کے ذریعے تلاوت کیا ہے. یعنی اگر میں اس کو اس طریقے سے کروں, محمد مصطفیٰ کی زبانی جو جناب عیسیٰ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے وہ سراپا وحی ہے, سراسر وحی ہے. ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ آیات ہے, یہ ذکر حکیم ہے. اچھا یہاں پر فقط آیات کا تذکرہ, ایک قدم اور آگے چلیے. اچھا یہ جو آیات آئیں, یہ جو ذکر حکیم آیا, یہ تھا کیا؟ یہ تھا یہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثل ہمارے پاس ایسے ہی ہے جیسے آدم تھا. نہ ہمارے لیے وہ مشکل تھا نہ یہ ہمارے لیے یہ دشوار ہے. اللہ اللہ. نہ ہمارے لیے وہاں کوئی پریشانی تھی نہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی لمحہ فکری. نہیں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. جناب عیسیٰ کا مرحلہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جناب آدم کا تھا. کیسے؟ خلقہ من تراب, ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ثم قال له کن فیکون. اور مٹی سے خلق کرنے کے بعد ہمیں تو دیر لگتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جب امر ہے تو ثم قال له کن فیکون, ہم نے اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. ٹھیک, اور پھر اس سے آگے اب الحق من ربک, یہی بات جو ہم اب یہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں آپ کو, یہ بات الف لام عہد ہے. آپ بزرگان اہل علم اہل فضل تشریف فرمائیں. الحق من ربک, یہی حق ہے پروردگار کی جانب سے کہ جناب عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو, ہمارے بندے ہیں. اللہ اکبر. وہ اور بات ہے کہ ایک آیت اور ایک نعمت کا اظہار ہم نے اس پر کچھ اس طرح کیا کہ اگر وہ گہوارے میں بھی ہے تو بول رہا ہے. وہ اس لیے تھا کیونکہ نعمتی کا مصداق تھا, وہ اس لیے تھا. جناب ایک منٹ آپ کو یہاں پر روکوں, تھوڑے آپ کے مزاج بحال کرو, ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. جناب عیسیٰ کے بارے میں ایسا تصور کیوں آیا؟ سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت میں یہ بھی پروردگار نے بتایا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ایسا تصور آیا کیوں تھا. ایسا آخر وہ کیا کر بیٹھے تھے, کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والا جب تک وہم علم میں تبدیل نہ ہو جائے تب تک انسان کے خیالات انسان کو کوئی ثمرہ اور نتیجہ نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے ہیں وہمیات, بھرے پڑے, فقط بات کرنے کی دیر ہے. فلاں صاحب ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں تو بس بابا وہ بھی کر رہے ہیں, اس کو چھوڑو, یہ کر رہے ہیں. بھرے پڑے ہیں وہمیات. جب تک علم میں تبدیل نہیں ہوگی, علم حقیقی, تب تک منتج اور ثمرہ نہیں ملے گا. جناب عیسیٰ بھی کچھ ایسے کیا کرتے تھے. جناب عیسیٰ اذ قال اللہ,
جلدی جلدی آیت تلاوت کروں. اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے جناب عیسیٰ کو کہا کیا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ہماری نعمت کو یاد کرو کہ جو ہماری تم پر اور تمہاری والدہ پر نعمت ہے. اچھا اس نعمت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ایسی کون سی نعمت تھی؟ نعمتی ہے، لفظ عجیب ہے. اللہ اکبر کہ میرے بزرگان اہل علم اہل فضل ہیں. یہاں پر مطلق نعمت کی بات نہیں ہے کہ میری نعمت، نہیں، لفظ نعمت کو خدا نے یا متکلم کے ساتھ مزین کیا ہے کہ یہاں پر کوئی خصوصی نعمت ہے ہماری طرف سے، نعمتی ہے تم پر، نعمتی. اور لفظ نعمتی قرآن میں 6 مقامات پہ استعمال ہوا ہے، 6 مقامات پہ، اور اس کے الگ ہی کچھ معیار اور معراجات ہیں، الگ ہی ہیں کچھ. نعمتی کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جب نعمتی ہو گیا تو اس کا نتیجہ کچھ ایسے ہوا کہ کہا اب جب تم پر یہ آ گیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایت تو کب روح القدس، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، ہوگا یہ کہ تم پر ہماری طرف سے روح القدس آئے گا جو تمہاری تائید کرے گا. یہ نعمتی کا نتیجہ ہے، روح القدس تائید کرے گا. روح القدس، روح الامین نہیں، روح الامین سے کئی مرتبہ بالا ہے روح القدس. اب جب نعمتی ہے تم پر تو ہماری روح القدس تمہاری تائید کرے گی. تم جھولے میں بولنا شروع کر دو گے، تم گہوارے میں ہوگے صاحب نبوت ہوگے، تم گہوارے میں ہوگے صاحب رسالت ہوگے. سلسلہ یہاں تک ختم نہیں ہو رہا ہے، اس سے آگے اور بھی ہے. کیا فقط اتنا نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہے کہ تم اگر چاہو تو خلق بھی کر سکتے ہو. انی اخلق، میں خلق بھی کر سکتا ہوں، تم خلق بھی کرو گے، مٹی سے کچھ بناؤ گے اور وہ بن جائے گا، زندہ ہو جائے گا. اگر تم چاہو تو اندھوں کو شفا بھی دے سکتے ہو. تم اگر ہاتھ پھیرو گے تو اندھا دیکھنے لگ جائے گا. تم اگر چاہو گے تو کسی بھی مادرزاد مریض کو شفا کامل دے سکتے ہو. تم اگر چاہو تو اس سے ایک قدم اور آگے جا سکتے ہو. کیا کہا؟ اگر چاہو تو تخرج الموتى، تم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہو. یہ سارے نعمتی کے اطلاقات ہیں، یہ نعمتی کا نتیجہ ہے. یہ سب کام یہ وہ کام تھے جس کو دیکھنے کے بعد یہ بھول گئے تھے کہ حقیقت کیا ہے. اب میں ایک جملہ آپ کے مزاجوں کو بحال کرنے کے لیے کہوں، یہ نعمتی کا ایک مصداق تھا، نعمتی کا ایک مصداق تھا. گہوارے سے لے کر کمالات شروع ہوتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے تک کمالات کا ایسا سلسلہ رونما ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد طے نہیں کر پاتا ہے کہ یہی خدا ہے یا یہ بندہ ہے. یہ نعمتی کا ایک مصداق ہے. تو بس ایک جملہ حوالے کرتا چلوں، جب نعمتی کا ایک مصداق ہوتا ہے تو یہ جلوہ رونما ہوتا ہے جہاں پر اتممت علیکم نعمتی ہو جائے. اللہ اکبر، یہی نعمتی. اگر یہ نعمتی اتممتوں کی صورت میں آ جائے تو اللہ اکبر. کہا نہیں یہ خدا نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا بندہ ہے. کس طرح؟ کہا جناب عیسیٰ ایسے ہی ہے جیسے جناب آدم. دو صورتوں میں، ایک علمی حوالے سے اور ایک برہانی حوالے سے. علامہ علیہ الرحمہ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے دو طریقوں سے جو علم کی وضاحت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، العلم پر جو الف لام ہے وہ عہد ہے کہ اشارہ ہے اس سے قبل والے علم. کون سے علوم ہے؟ علامہ فرما رہے دو صورتوں میں، ایک علم کے حوالے سے یعنی آیات کا نزول، نتلو علیک، ہم نے تم پر آیات کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں بتائیں، اور دوسرا استدلال کے طور پہ بھی بتا دیا ہے. کیا؟ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ذہن میں کوئی خدشہ تمہارے پیدا نہ ہو جائے اگر اس کا باپ نہیں تھا تو وہ خدا ہے. نہیں، ہم نے ایک ایسا بھی خلق کیا تھا کہ جس کے نہ باپ ہے نا علم بھی ہے، استدلال بھی ہے. اور اس کے بعد مربوط کہاں کیا ہے؟ مربوط کیا ہے کن فیکون سے، کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ ثم قال له کن فیکون.
آیات کو ذرا ملاحظہ فرمائیے تو نتیجہ خود بخود مل جائے گا. ہم نے کن فیکون سے اس کو پیدا کیا, اور یہ کن فیکون ہے کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ کن فیکون امر ہے, اور امر یہ ہمارا والا امر نہیں والا نہیں. وہ امر کے جو مربوط ہے خلقت سے, وہ امر کے جو مربوط ہے ارادہ و مشیت سے, یہ ہمارا امر ہے کہ جناب عیسیٰ مربوط ہیں کن فیکون سے. اب ایک ذوقی جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلو, یہ جناب عیسیٰ مربوط ہیں کن فیکون سے. جب مسئلہ کن فیکون کا آتا ہے, جب مسئلہ اولی الامر کا آتا ہے, تو ضروری ہے کہ مباہلے کے لیے ایسے ساتھ ہونے چاہیے کہ جن کا ربط ہو اس امر کے ساتھ, کہ جو کن فیکون کی حقیقت کو جانتے ہوں, کہ جو کن فیکون کی کیفیت کو جانتے ہوں, جن کو یہ درک کے عقلی ہو کہ کس طرح خدا کہتا ہے ہو تو ہو جا. جب تک اس امر پر یقینی قلبی یقین نہیں ہوگا تب تک مرحلہ اطمینان تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہی بیکار ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ علی کو کیوں لے گئے دوسروں کو لے جاتے؟ حسنین کو کیوں لے گئے دوسروں کو لے جاتے؟ فاطمہ زہرا کو کیوں لے گئے دوسروں کو؟ میں فقط ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں, اس پورے بھرے ہوئے مدینے میں کوئی ایک دکھا دو جس کا ارتباط امر کے ساتھ ہو, ورنہ میں دکھاتا ہوں یہ جو محمد کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئے ہیں ان کو قرآن نے بھی اولی الامر کہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضروری ہے کہ یقین اس مرتبے پر ہو کہ وہ کیفیت امر کو جانتے ہیں. کیفیت امر کو, یقین کی منزلت ہے یہاں پر, یقین کی منزلت ہے. اسی لیے کسی اور کی دخالت یہاں پر ممنوع ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے الحق من ربک, یہ جو کچھ بھی ہے حق ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں حق ہے. اب جب بات حق کی ہے تو ہونا بھی ساتھ کون چاہیے؟ جب بات حق کی ہے تو ضروری ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو حق کی منزل پر ہو. اچھا, حق کسے کہتے ہیں آپ بزرگان؟ ایک بات, آپ وقت بھی تمام ہو رہا ہے, زحمت تمام کروں آپ کی میں. حق کسے کہتے ہیں؟ یہ بات حق کی ہے, اور اس بات کو کرنے میں جو بھی سرفراز ہوگا وہ صادق ہوگا, اور جس نے بھی جھوٹ بولا اس پر خدا کی لعنت. کیونکہ حق ہے, حق کے بعد دوسرا مرحلہ صدق کا ہے. حق کے بعد مرتبہ آتا ہے صدق کا یا کذب کا. کوئی چیز حق ہے یعنی کیا؟ یعنی جیسے واقعیت ہے, کوئی کسی چیز کا رونما ہونا. جب اس واقعے کی آپ عکاسی کر کے کسی کو بتاتے ہیں تو اس مرحلے میں لفظ صدق آتا ہے. جب کوئی بات میں کسی جگہ پر نقل کروں, کسی واقعے کو کسی جگہ پر نقل کروں گا, تو اگر میری یہ بات اس کے مطابق رہی تو حق ہے, صدق ہے. اگر میری بات اس کے مطابق نہ رہی تو کذب ہے. اللہ نے کہا کہ الحق من ربک, ہم نے تمہیں بات نہیں بتائی, ہم نے تمہیں دکھایا ہے کہ جناب عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حق اور صدق کا ذرا ارتباط محسوس کیجئے گا, محسوس کیجئے گا. کوئی بات, سچی بات کون سی ہوتی ہے؟ مثلا یہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس چیز کا انعقاد یہ حق ہے ہونا. یہاں سے آپ میں سے, آپ بزرگان میں سے کوئی باہر گیا, اس نے جا کے اس واقعے کی عکاسی کر نقل کیا کہ آغا قربان کے گھر میں جشن تھا. یہ آغا قربان کے گھر میں جشن تھا, یہ بات سچ ہے. کوئی بھی بات سچ تب ہوتی ہے جب حق کے مطابق ہو. لیکن اگر وہاں جا کے کوئی ایسے کہے کہ آغا قربان کے گھر جشن تھا
اور آغا حافظ منور علی صاحب اس کو خطاب کر رہے تھے. یہ بات وہاں پر جو اب یہ بات جھوٹی ہے. جشن تک ٹھیک تھا, یہ دوسری بات جھوٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اس قول میں اس حق کے ساتھ مطابقت نہیں پائی جاتی ہے. حق یہاں پر یہ ہے, اگر اس کی صحیح عکاسی ہوئی تو صدق, اگر صحیح عکاسی نہیں ہوئی تو کذب. مباہلہ میں اور کچھ کرنا ہی نہیں تھا, مباہلہ میں کرنا یہی تھا کہ جو حق کی صحیح عکاسی کرے وہ صادق, اور جو حق کی عکاسی میں تھوڑی بہت بھی غلطی کرے یا غلط بات کرے وہ کاذب. اور اگر کاذب ہو گیا تو اللہ کی لعنت. خدا کہہ رہا ہے الحق من ربک, حق تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف آ چکا ہے. فلا تکن من الممترین, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لفظ حق بھی آیا, لفظ شک بھی آیا, دونوں چیزیں بیان ہوئی. خدا نے کہا کہ جناب عیسیٰ کے معاملے میں جو حقانیت ہے وہ ہم تمہیں دکھا چکے ہیں, حق کی منزل پر تم فائز ہو. اب یہاں پر یہ سوال ہی بیکار ہے کہ فلاں کیوں گیا, فلاں کیوں نہ گیا. بھائی دیکھو محمد مصطفیٰ کی زبانی کون ہے وہ کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ ہے, حق اس کے ساتھ ہے. اب کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا محمد مصطفیٰ کے ساتھ سایہ قصہ میں پنجتن پاک ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود فرمایا ہے اے علی انت ترا ما ارا انت تسمع ما اسمع. اے علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے, جو کچھ میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. اب جو ساتھ جا رہا ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس نے حق کو اس طریقے سے دیکھا ہو جیسے محمد نے دیکھا ہے. کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور کون ہے تازہ مسلمانوں میں سے جس نے حق کو ایسے دیکھا ہو جیسے محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. جب بات حق کی ہے تو ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جو حق کے ساتھ. حق کہا تھا کافی تھا, ممترین بھی کہہ دیا کہ فلا تکن من الممترین, یعنی یہاں پر ایسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو شک میں مبتلا ہو. حق کی ضرورت ہے, شک نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت بھی یہاں پر شک, جناب عیسیٰ کو ایسے جانے جیسے جناب عیسیٰ خلق ہوا ہے, اور ایسے ہی آ کر عکاسی کرنی ہے. جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے ویسے ہی آ کے عکاسی کرنی ہے تو صدق, اور جو نہیں کرے گا وہ جھوٹا. اب علم بھی آ گیا, برہان بھی آ گیا. ہم نے آپ کو برہان بھی دیا, آیت بھی دی. اب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آ چکا ہے, نتلو کے ذریعے قرآن بھی آ گیا, ان مسئلہ عیسیٰ کے ذریعے برہان بھی آ گیا. یعنی عقل بھی ہے وہی بھی ہے. برہان کا تعلق عقل سے, نتلو کا تعلق وہی سے. قرآن کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اس علم کے بعد کہ جہاں پر عقل بھی ہے وہی اور قرآن بھی ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہاں پر یہ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ مناظرہ مباہلہ ہو رہا تھا تو آل محمد ساتھ گئے. اللہ اکبر, آل محمد ساتھ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ مباہلہ ہوا. اگر ہیں تو تھوڑا بولے بھی میرے ساتھ. مباہلہ ہوا نہیں ہوا. انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے, اور وہ مشہور جملہ جو آپ سنتے بھی رہتے پڑھتے بھی رہتے, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, یہ قرآن سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں میں, یہ آیات قرآنی سے. مان گئے جیسے ہی آل محمد کے چہرے کو دیکھا, اور اس نے پہلے ہی کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اگر صحابہ کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کریں گے, لیکن اگر اپنی آل کے ساتھ آئے تو اللہ. حالانکہ اس کی ایک الگ کہانی ہے اور بہت زبردست کہانی ہے وہ, کہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. اگر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کریں گے, لیکن اگر اپنی آل کے ساتھ آئیں تو مباہلہ مت کیجیے گا ان کے ساتھ. انہوں نے دیکھا اب آل محمد آئے اور انہوں نے شکست تسلیم کی, جزیے کے صورت میں اپنی شکست تسلیم کی کہ ہم اسلام کے سامنے سر تسلیم خم ہیں. کس کو دیکھ کر؟
آل محمد کو دیکھ کر. کس کو دیکھ کر؟ محمد کے ساتھ علی کو دیکھ کر، حسنین کو دیکھ کر، فاطمہ کو دیکھ کر. اچھا یہ حسنین، علی، فاطمہ کب آئے؟ جب قرآن آ چکا، عقل آ چکی، برہان بھی ہو گیا، عقل بھی ہو گیا. قرآن آیا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. عقل تھی، مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. قرآن کی حجت تمام، عقل کی حجت تمام، اور وہ برہان کہ جو قرآن کی صورت میں مکمل نہیں ہوا، وہ مقابلہ کہ جو عقل کی صورت میں مثمر نتیجہ نہ ہوا، اس کو آل محمد نے حل کر دیا. اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، قرآن چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں کافی ہوں نہ عقل کافی ہے. جب تمہاری بات عقل اور قرآن سے بڑھ کر بھی حل نہ ہو تو آل محمد اسے حل کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ صلی علی محمد. واو، یہاں پر یہ دعویٰ فضول ہے کہ قرآن کافی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور فقط قرآن کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہے، برہان عقل کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ آل محمد کی پرواز وہاں تک ہے کہ جہاں تک تمہارے عقول کی رسائی نہیں ہے. اللہ اکبر. آل محمد کی پرواز وہاں تک ہے کہ جہاں پر معدن کلام خدا موجود ہے، کہ جہاں پر یہ کلام خدا اس کلامی اور لفظی صورت میں منشا پذیر ہوتا ہے، وہاں پر آل محمد کی رسائی ہے. تو ضروری ہے کہ جو مسئلہ ان سے حل نہ ہو وہ آل محمد حل کریں. یہ تصور ہی بیکار ہے، یہ تصور ہی بیکار ہے کہ ہمارے لیے فلاں کافی، ہمارے لیے فلاں کافی. یہ آخری بات آپ کی زحمتوں کا تمام کروں گی. قبلہ کے فرزند کے حوالے سے یہ جشن ہے. ابنانا، آپ تھک تو نہیں گئے؟ یہ مجھے 2 سے 3 منٹ دیں. ابنانا، بیٹا، بیٹے لے آئے آپ. ہم بھی بیٹے لے آتے ہیں. بیٹوں کو مقدم کیا ہے اولاد کو، نساء پر بھی خود پر بھی. علامہ فرماتے ہیں کہ فطری مسئلہ ہے. اس کو نجران کہ نصارہ بھی جانتے تھے، محمد مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تو ختم ہونے کی بات ہے نا. دوسرے کے لیے بد دعا کرنی ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو میں رہوں، وہ دوسرا جو کاذب ہے وہ. خدا کی لعنت ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں. خدا کی لعنت یعنی صفحہ ہستی سے وجود کا مٹ جانا. یہ ہمارا تبرہ تو کچھ اور ہے. وہ بھی جانتے تھے، محمد مصطفیٰ بھی جانتے تھے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر بچوں کے ساتھ آئیں، آل کے ساتھ آئیں تو مباہلہ مت کرنا. یعنی کیا؟ یعنی یہ اپنی بات پر سچا ہے کہ اپنی اس مشن پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ کے حوالے کروں. یعنی یہ قرآنی منشور ہے کہ اگر کوئی کسی بھی مسئلے میں اپنی آل اور اولاد کے ساتھ آ رہا ہے تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. اور وہ اہل معرفت جو تھے نجران کے نصارہ، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ اپنی بات پر صدق دل سے اطمینان رکھتا ہے، یہ اپنی بات پہ یقین رکھتا ہے تو یہ حق پر ہے، ورنہ اپنے بچوں کو نہیں لاتا قربان گاہ میں. اللہ اکبر. یہیں پر میرے حسین کی حقانیت بھی ثابت ہو جاتی ہے. یہیں پر میرے حسین کی حقانیت بھی صادق ہو جاتی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، تو قرآن کی روح سے، قرآن کا چشمہ پہن کر نگاہ کر لے کربلا کے میدان کی طرف. کون ہے جو اپنے آل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا؟ اولاد کو دین کے لیے ایسے لانا چاہیے. محمد مصطفیٰ ابناءنا یہ ہمیں درس دیتا ہے، بالخصوص ہم کے جو اسی راہ پر گامزن ہیں. ہمیں ہماری اولاد، کیونکہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں اس راہ پر کہ انشاءاللہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کو میدان مباہلہ کا یہ درس ہے کہ اگر اب تمہیں اپنی کام پر، اپنے مشن پر، اپنے عقیدے پر اطمینان ہے تو ابناءنا، بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ
اسی راہ پر رکھو کہ حقانیت کی راہ یہی ہے. اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار، آغا قربان کے اس فرزند کو اسی راہ میں آغا کا مددگار ثابت کر. پروردگار آل محمد کے صدقے آغا کے اس فرزند کو آغا کے لیے بابرکت قرار دے، اور اس ذکر کے صدقے میں آغا کے اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے میرے پروردگار، یہ جو احباب یہاں پر آئے ہیں ذکر آل محمد کو سنا ہے، میرے پروردگار ان کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے میرے اللہ، آغا قربان کی جو مسائل مشاکل ہیں ان کو آسان فرما، ان کی جو دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے میرے پروردگار، آل محمد کے صدقے ہم جو طلاب علم اس مقدس سرزمین پر مختلف مقامات سے یہاں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. اے میرے پروردگار، آل محمد کے صدقے اس پرآشوب زمانے میں دنیا اسلام، دنیا تشیع کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع جو قابل اسلام نہیں ہیں، ان کو نیست و نابود فرما. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، آل محمد کے صدقے ہمارے آخری امام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بحق زہرا و علیہا و بعلہا و بنی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں.